اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك آمين اللهم آمين۔ سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 54 سے ہم اس کو رکوع کو مکمل کر لیں گے آیت نمبر 58 تک۔ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ وہ سفارشی مانگیں گے اب کہ ہمیں کوئی سفارشی، ہمارے سفارشی کہاں ہیں، اگر سفارشی نہیں مل رہے تو ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ پھر ہم وہاں جا کے واپس اعمال کریں۔ اب ہمارے سامنے پورا قرآن کھلا پڑا ہے، ہر چیز واضح ہو رہی ہے، لیکن ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، تو اس دن دیکھ لینے کے بعد بھی ان کا یقین واپس بھیج بھی دیے جائیں گے تو نہیں مان لائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ اللہ ہی ہے۔ رب کون ہے؟ خالق، مدبر اور پالنے والا اللہ ہی ہے۔ الذی، جس نے، الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، الذی، اللذانی، اللذین، یہ اسماء موصولہ شاید میں نے نہیں کروائے ہوئے، یہ بھی میں آپ کو لکھوا دوں گی۔ الذی، وہ ذات جس نے، خالق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، سمو، سین میم واؤ اس کا روٹ ہوگا، اور سمو کہتے ہیں اونچائی کو، اونچا جانا، تو السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ستہ 6، ایام یوم کی جمع، 6 دنوں میں، 6 دن۔ ثم استوی، پھر مستوی ہوا، بلند ہوا، علی العرش، عرش پر۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ 6 دن کون کون سے ہیں؟ 6 دن سنڈے سے شروع ہوتا ہے، اتوار سے، سبت میں کچھ بھی نہیں ہوا، رک گیا، یوم السبت، یہ جو آج کا سیٹرڈے، ہاں جی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کو کہا جاتا ہے کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں قطع کرنا، رک جانا، کاٹ دینا، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطعی ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن، ہماری دنیا کا دن، جو طلوع شمس سے ہماری جو دنیا کا دن ہے نا، یوم جو ہے، یہ صبح سورج چڑھتے شروع ہوتا ہے اور شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ عربی میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے مغرب تک، اسی طرح غروب شمس پر۔ اچھا، اب اللہ کا دن کون کون سا ہے؟ اللہ کا دن ایک تو سورہ آئی تھنک حج ہے، سورہ حج میں آتا ہے کہ 1000 سال ہے، اور سورہ معارج میں آتا ہے 50,000 سال، 50,000 سنہ، آئی تھنک یہ لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا دن یہ ہے، اللہ کے دن یہ ہے، اور ہمارا دن صبح اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے 1000، میرے خیال میں شاید سورہ حج ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ، اس میں 6 میں 2 دن آ جاتے ہیں کہ 2 دن میں کیا کیا، 2 دن میں کیا کیا، 2 دن، اس کو بھی ڈیوائیڈ کر کے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کر ایک دم سے بھی بنا سکتے تھے، کن کہہ کے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مطلب گریجولی لے کے چلے ہیں کہ انسان بھی جو ہے نا، ان کے اندر بھی ٹھہراؤ آئے، ٹھہراؤ سے چلے، ایک دم سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دن میں، اور پھر یہ یاد رہے کہ 6 دن اللہ کے کتنے ہیں، اللہ کے دنوں کا یعنی کیا شمار ہے۔
ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علل عرش، عرش پر. استوا جو ہے وہ تو کہا جاتا ہے چڑھنا یا قرار پکڑنا یا ٹھہرنا. استوا جو ہے وہ معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے. اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا، استوا علی العرش کا معنی پوچھا. اس سوال کیا کہ حق تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے اور اس کا استوا کیسا ہے. تو امام مالک نے حق تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی بنا پر سر جھکا لیا. سوال ایسا تھا اور خوف سے پسینہ پسینہ ہو گئے اور پھر سر اٹھایا، فرمایا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی غیر معقول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. کس پر؟ استوا پر ایمان لانا واجب ہے، اور کیفیت کیا، اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے. اس پر سوال کرنا بدعت ہے کہ کیسے مستوی ہے، یعنی جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، کیسے ہے؟ سوال کرنا بدعت ہے کہ کوئی آپ سے کوشچن کرے کیسے، سوال کرنا بدعت ہے. ایسے سائل تو بلا شبہ ایک برا آدمی ہے اور بدعتی شخص ہے. پھر اپنے صاحب سے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکال دو. اس پر آپ کے صاحب نے اس کو نکال دیا. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ امام مالک کے پاس نا بڑے بڑے حبشی ہوا کرتے تھے، اور امام مالک کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اور وہاں پہ فتویٰ دے رہے ہوتے تھے یا مطلب اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے. ان کے پاس نا بڑے بڑے جو انہوں نے رکھے ہوتے تھے کہ اگر کوئی غیر معقول سوال کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو مسجد نبوی میں، تاکہ کسی قسم کی اونچی آواز سے بات نہ ہو، کیونکہ وہ مسجد نبوی تھی. اب تو لوگ نہیں اس بات کا احترام، خواتین نہیں کرتے، جیسے مرضی تنگ لباس میں جیسے مرضی جا رہے ہوتے. تو انہوں نے اسپیشل اس لیے رکھا ہوتا تھا کہ مسجد میں اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، کوئی بحث و مباحثہ نہ ہو. اب یہ جو بات آ رہی ہے نا اس میں کہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا ان کو نکال دو یہاں سے، تو صاحب نے ان کو نکال دیا. یہ وہ والے اصحاب تھے. کتنی جگہوں پر یہ آیا تقریباً استوا کا اگر ہم دیکھیں اس کو، تو استوا علی العرش قرآن میں 7 مرتبہ آیا. ایک تو آیا ہے سورہ یونس میں، ایک تو یہ والا ہے جو آپ کے سامنے ہے، دوسرا سورہ یونس میں، اور تیسرا سورہ رعد میں، چوتھا سورہ طٰہٰ میں، اور 5ویں مرتبہ سورہ فرقان میں، اور 6ٹھی مرتبہ سورہ سجدہ میں، اور 7ویں دفعہ سورہ حدید میں. سب جگہ پر یہی شان بیان کی گئی، استوا علی العرش. اللہ کا عرش پانی پر ہے. عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کیا ہے؟ عرش کہتے ہیں مطلب ایک جو تخت ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک چھتری نما بنا ہوتا ہے. خیر اس کی بھی کیفیت مجہول ہے کہ کس طرح ہے، لیکن بہرحال عرش کے معنی تخت ہی ہوتے ہیں. مستوی ہے اپنے تخت پر. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ سماء الدنیا، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. تو نزول فرمانے سے مراد یعنی اب یہ اس میں معاذ اللہ یہ نزول جسمانی یا حصی نہیں ہے کہ جس طرح سے یعنی ایک جسم، اس کی بھی کیفیت مجہول ہے کہ کس طرح سے. بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ان کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے، قرار پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کا علم اور کمال ہی تب ہے کہ جو ذات موجود نہیں ہے لیکن وہ جان کیا رہی ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے، یا پھر کالے پہاڑ کے اندر سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چونٹی چل رہی ہے، اس کی حرکت کو بھی وہ سن رہا ہے. کمال یہ ہے، اس کو کمال ہے کہ آپ موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جان رہے ہیں، یہ کوئی کمال تو نہیں. اور عرش، اور پھر آپ مسافت دیکھیں کتنی ہے، تو اس پہ تو بہت لمبی ڈیٹیل سے بات ہے.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یغشی اللیل، وہ ڈھانپ دیتا ہے غشی سے، اللیل رات کو، النہارا دن پر ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، کون؟ دن یا رات، دونوں کو ہو سکتا ہے لیکن ہو آ رہا ہے تو یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، حسیساً جلدی جلدی۔ حسیساً کہتے ہیں ہا سا سا اس کا روٹ ہوگا، حسا کہتے ہیں کسی چیز کو لینے کے لیے جلدی کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا، یعنی کسی چیز کو جلدی سے لے لینا۔ آپ نا اگر سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھیں نا تو ایک اس طرح سے منظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے دنیا ہے یہ والی ارض جس کو بولتے ہیں، تو اس میں یہ جو ارض نہیں اس کو بولیں گے، دنیا ہی ہے بس، کہ آپ یہ دیکھیں کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے تیزی کے ساتھ ایک ایسے نا چلتا ہوا کچھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں تیزی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ آیت دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ آج یہ سب آپ کو نظر آئے گا، پکڑ نہیں سکتے، بھاگ رہے ہیں، حرکت میں ہیں، پکڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ سورہ یاسین میں آتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن کے آگے بڑھ جانے والی ہے، ان تدرک القمر سوری ولا اللیل، اور لیل کی بھی مجال نہیں کہ وہ دن کو پکڑ لے یا دن سے آگے بھاگ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سبحہ کیا ہے؟ اصل میں کسی چیز کے اندر تیرنا، وہ اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، ایک آربٹ میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ جو چیز تیرتی ہے وہ کہاں سے کہاں کو نکل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اسٹل پیدا نہیں کی، یہاں تک کہ ایٹم اور الیکٹران اور پروٹونز کا بھی جو ہوتا ہے کہ وہ بھی حرکت میں ہی ہے۔ آپ کے یہ جو باڈی کے اندر بلڈ ہے یہ بھی سرکولیٹ ہی کر رہا ہے، تو جمود نہیں اختیار کرنا چاہیے انسانوں کو۔ جو حالات تلک الایام نداولها بین الناس، آپ کے پر کوئی آزمائش آ گئی ہے نا، آگے بڑھیں، نکلیں، وہیں پہ بیٹھ جانا، روتے رہنا نہیں۔ انسان کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کی ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، تو انسان کو بھی وہیں پہ اسٹل ہو کے اور جمود اختیار کر کے اور ساکت بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ کتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کی لائف میں، کتنا جو شخص چینج کو قبول نہیں کرتا کہ چینج آ رہا ہے آپ کی لائف میں، وہ پھر آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایکسیپٹ کریں جو آپ کی لائف میں جو بھی چینج آ رہے ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں انہیں ایکسیپٹ کریں، آگے بڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جب آپ چلیں گے ہی نہیں، آگے بڑھیں گے ہی نہیں، وہیں بیٹھے رہیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ مجھ سے بنی کیا ہے، تو پھر آپ وہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ والشمس والقمر، اس آیت کا یعنی، اور سورج اور چاند، والنجوم نجم کی جمع ہے، یطلبہ وہ جو طلب کرتا ہے اسے تیزی سے، کیا؟ دن کی بات ہو رہی ہے یا رات کی، حسیسہ تیزی کے ساتھ، جلدی جلدی، ہا سا سا اس کا روٹ ہوگا، والشمس اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے۔ پہلے اللہ نے رات کس سے بنتی ہے؟ رات کے وقت کیا آتا ہے؟ چاند آتا ہے، اور دن کے ٹائم سورج ہوتا ہے۔ تو اچھا، جب آپ ایک سیٹلائٹ کے میں دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ سورج کی پراپر روشنی، یہ جو پوری طرح سے سورج ہر جگہ پہ نہیں چمک رہا، کسی جگہ پہ رات ہے، کسی جگہ پہ دن ہے، اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ ہمیں ہر چیز وہاں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے۔
ہر چیز اپنے، ایک تو یہ نا کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اپنے مدار میں بھی گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے، سورج بھی جو ہے وہ تیر رہا ہے، اور جو چاند اور جو ستارے، جو سٹاریات، تو یہ والے ستاروں کی بات ہو رہی ہے، باقی جو سٹارز ہیں یہ بھی اپنے ہی مدار میں ہی گردش کر رہے ہیں. مسخر ہے مطلب کیا ہے؟ آرڈر مان رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں اس کا، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اس کے حکم عدولی نہیں کرتے. سورج نے کبھی کہا ہے کہ جی آج تو لیٹ ہو، میں لیٹ ہو جاؤں گا؟ نہیں، ہم نہیں اٹھتے، وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. اور ہر دن جا کے جب آتا ہے، میں اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ جب وہ غروب ہوتا ہے، جب طلوع ہونے لگتا ہے، طلوع ہونے لگتا ہے، ہاں، تو پرمیشن لیتا ہے کہ اب کدھر سے ہونا ہے. اتنا اس کو پتہ ہے کہ ایک دن ادھر سے ہونا ہے. ہر چیز کیا ہے؟ اس کے تابع ہے. اللہ کیا اس کلمے کو کہتے ہیں، اچھا، خبردار، لہو واسطے اسی کے، یعنی اللہ ہی کے لیے، الخلق کو پیدا کرنا ہے، والامر اور حکم دینا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو خلق تو پیدا کر رہا، جیسے ہر چیز کو پیدا کیا، اور امر کہا جاتا ہے کہ جیسے روح ہے، جیسے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں آیا. اس کے تھوڑا سا ہے ذرا ڈیٹیل کہ الخلق اور الامر کیا ہے. یعنی اسی نے آرڈر کیا ہے، کن سے کہہ لیں یا جس طرح بھی. تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے، برکہ، تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پوری سائنس آ رہی ہے اس میں، پوری اس میں کیا اس کو بولیں گے، فزکس آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ادعو، پکارو، کہاں سے، کیا اس کا روٹ ہوگا؟ دعا یا دعو. دال عین الف بھی ہو سکتا ہے، دال عین واو بھی ہو سکتا ہے. ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو. اب دیکھیں اتنی بڑی کائنات کی ایک تصویر بنا کے، ایک سکیچ بنا کے اللہ کہہ رہے ہیں آپ پکارو. کس کو پکارنا ہے آپ نے؟ اوروں کو پکارنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پکارو اپنے رب کو تضرعاً، عاجزی کے ساتھ. ذرا کہتے ہیں، تضرع کہتے ہیں، زاد را عین اس کا روٹ ہوگا. تضرع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر کے، بالکل ذلت میں ڈال کے، اور اپنی ناک کو اس کے سامنے رگڑ کے آپ پکارو، بالکل عاجز کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں کائنات میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، اور اس ذرے کو تو نے نوازنا ہے. میری کیا اوقات ہے؟ اس ذرے والی بھی کوئی اوقات نہیں، ذرہ بھی شاید وہ تسبیح بیان کر رہا ہو. یہ ہے عاجزی. جب تک آپ عاجزی اختیار نہیں کریں گے نا، کچھ نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتے. اگر غافل دل کو اللہ کا نہیں پتہ، وہ مانگی جا رہا دعا، بلکہ کیا میں کہیں گے، وخفیتاً، اور چپکے چپکے، خفی، چپکے چپکے، عاجزی کے ساتھ چپکے. یہاں پہ عاجزی اور چپکے کا ویسے تو آیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا، اگر آپ بلند آواز میں بہت سارے مجمع میں یا جس طرح بھی، بہرحال دعا تو قبول ہوتی ہے، یہ کہ نہیں ہوتی، لیکن جو اس کا لطف ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. اس میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ آپ اونچی اونچی سب کچھ کر رہے ہیں. ایسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ منع ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجمع میں دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، آپ چپکے سے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ ایسے یہ کس نے کیا تھا؟ ایسے ندان خفیہ کس کے لیے آیا تھا؟ یاد ہے؟ زکریا علیہ السلام کے لیے. جب انہوں نے دیکھا تو ذات ہی مانگ لیا، چپکے سے مانگا، پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات، سب کچھ مانگنا کس سے ہے؟ چپکے سے، خاموشی کے ساتھ اللہ کو پکارو، اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے. آپ یہ دو ورڈز کو اگر سمجھ جائیں نا تو آپ کو مانگنے کا طریقہ آ سکتا ہے. مانگنا سیکھنا ہو، ایک فقیر سے سیکھو، ایک بچے سے سیکھو. بچہ کیسے؟ میں اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ ہماری چیخیں نکل جاتی. میری تو سمجھے کہ میری تو چیخیں ہی نکل گئی تھی کہ جب میں دیکھ رہی تھی کہ مائیں بچوں کو ہتھکڑیاں یہ جو اپنی لگا کے، تو ٹانگوں کو، اور باپ بھی، اور مائیں نماز پڑھ رہی ہیں بیت اللہ میں،
بچے چیخو پکار کیے جا رہے. اس وقت میری چیخیں نکلی کہ یا اللہ یہ ماں جو ہے اس کی توجہ پوری کی پوری اپنے بچے میں ہے، وہ تیرے سامنے کیا مطلب، اور یعنی اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور وہ چیخی جا رہا ہے، اور حرم میں چیخو پکار ہو رہی ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حرم میں چیخو پکار ہو رہی ہوتی بچوں کی، نماز کے وقت چیخوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اور جو ہے اس وقت انسان جو ہے نا حیران ہو جاتا ہے، پھر مانگتا ہے اپنے رب سے، پھر رو رو کے مانگتا ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہے اور ماں کی توجہ بچے میں ہے تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ تو مانگنا سیکھنا ہے تو ایک فقیر سے سیکھیں کہ جو چمٹ جاتے ہیں اور خاص راشی میں، اور ان سے وہ ناراض نہ ہوا کریں، یہ آپ کو سکھا کے جاتے ہیں. کھولو بھی دروازہ کھولو، آپ نوک کرتے رہیں، کھلے گا ضرور، کرتے رہیں. لیکن یہ نہیں ہے، شرط نہیں لگانی یہ اللہ کہ اب یہی چاہیے. ہاں کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے، لیکن خیر ایسے ہی ہونا نہیں چاہیے. تو آپ نوک کرتے رہیں، کھل جاتا ہے دروازہ. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ثبات چاہیے. اور کیا چاہیے؟ آپ صبر چاہیے، صبر سے مانگیں. یہ نہیں ہے 10 دن مانگا ہے، 11ویں دن آپ کہیں چھوڑیں اللہ نے پتہ نہیں دینا، کریں آگے چلو کچھ اور ہم مانگتے ہیں. آپ مانگتے رہیں. اگر آپ نے وہی مانگنا ہے، اللہ کو پسند ہے نا وہی مانگنا بار بار، اسی لیے تو ہاں، لیکن یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ دعا اگر نہیں بھی قبول کرے تو کوئی اور آپ دعا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کس طرح سے. تو بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو، یعنی مانگو اس سے. انہو بے شک وہ لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اس کے بارے میں ایک آتا ہے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جو خیبر تھا آئی تھنک، تو اس میں جا رہے تھے، تو نا صحابہ کرام اونچی تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. جی آ گیا یہاں پہ. مسلمان ایک وادی سے گزرے، انہوں نے چلا کر تکبیریں، ہاں جی خیبر کا ہی جہاد ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جہاد کیا تو راستے میں مسلمان ایک وادی سے گزرے، انہوں نے چلا کر تکبیریں کہیں. جیسے نعرے نہیں بلند کیے جاتے اونچی، تو انہوں نے تکبیریں اس طرح سے اونچی بلند کرنی شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے سکون اختیار کرو. بلکہ ایک جو آتا ہے اس میں اسی کو بلکہ پڑھوں گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو. جسے تم پکارے وہ بہرا نہیں ہے اور غائب بھی نہیں ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور قریب ہے. اللہ کے نبی نے اس طرح سے منع کیا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو جب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں تو کیسے پکاریں گے؟ آواز لگا کے پکاریں گے نا، لیکن اللہ تو قریب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو گریہ زاری ہے اور تضرع اور خاموشی سے مانگنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. لیکن اس کا مطلب یہ میں نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ لاؤڈلی آواز میں دعا میں، وہ بھی آپ جب آپ دیکھیں ادریس ابکر کی دعا کو سنیں، میں نے سینڈ بھی کی تھی، شیخ ادریس ابکر، میں نے آج تک ان جیسی دعا کبھی نہیں سنی. اور وہ جب گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے نا تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دعا بھی ایسی کمال کی اس بندے نے 19 منٹ کی دعا آدھے گھنٹے کی مانگی ہوئی ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے. حصی معنوی دونوں طرح سے آ جائے گا. حصی یعنی فصلیں اجاڑتے پھرنا، نسلیں تباہ کرتے پھرنا، اور معنوی یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا، شعور پہ حملہ کرنا، میڈیا پہ ایسی چیزیں ڈالنا، فساد پھیلے. بعد اس کی اصلاح کے وَدْعُوهُ، اور پکارو اسے. پھر دوبارہ بات آ گئی خوفاً وطمعاً، خوف سے بھی اور طمع سے، شدید قسم کی خواہش سے، پھر پکارو اسے. اللہ پھر دوبارہ یہ بات کہہ رہے، پہلے آیا تضرع سے اور چپکے، پھر آ رہا ہے خوف سے. خوف بھی ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟
اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ اس چیز کا خوف ہے کہ ہم کہیں اور نہیں, یا اللہ تیرے در کے سوا تو کوئی در ہے ہی نہیں, ہم کہاں جائیں بتا, ہم کہیں جا سکتے؟ ہم نہیں کہیں جا سکتے. خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے, شدید قسم کی لالچ ہے, شدید قسم کی امید ہے اس سے. ان رحمت اللہ, بے شک رحمت اللہ کی, قریب ہے من المحسنین, احسان کرنے والوں کے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. کبھی کبھی انسان جن معاملات میں پھنسا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ویسی آیات دے دیتے ہیں آگے. ہمارا سبق بھی ویسا ہی چل رہا ہے جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں. وہ الذی, وہی ذات ہے, الذی وہ جو, یرسل جو بھیجتا ہے, الریاح ہواؤں کو. ریاح کیا ہے؟ ریاح ہے اچھی ہوا. اور ریح کیا ہے؟ ریح میں عذاب ہوتا ہے, جیسے ریح العقیم آتا ہے. ریح عذاب کی ہوا ہے, تند ہوا ہے, اور ریاح خوشخبری دینے والی ہوا. ریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر, بین یدئی آگے آگے, رحمتی اپنی رحمت کے, پیچھے پیچھے رحمت, بارش آ رہی ہے, آگے ہوائیں چل رہی ہیں, پہلے ہوا چلتی پھر بارش آتی. اور اگر تند ہو, طوفان ہو, ریح ہے, ریح العقیم ہے, بانجھ کر دینے والی, ختم کر دینے والی, تو وہ طوفان ہے. پھر وہ پھر سمجھیں کہ وہ اب فصلیں اجاڑ رہا ہے. اور عذاب کے معاملات آپ پڑھ چکے ہیں, کیسے کیسے تناور لوگوں کو کیسے بھیجے ان کے, اللہ تعالیٰ نے ٹکرا کے وہ کیسے ان کے بھیجے ہی ختم ہو گئے. عاد کی بات کر رہی. اچھا, تو اللہ نے ہی, وہی بھیجتا ہے ہواؤں کو. کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی بھیجتا ہے. اسی سے سارا موسم, ہواؤں پہ تو سارا سسٹم چل رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب, اقلت وہ اٹھا لیتی ہیں. قلہ کہتے ہیں جی, خوشخبری بنا کر آگے آگے, جی پڑھ لیا, اپنی رحمت کے. حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں. قلہ کہتے ہیں قلت, قلیل, تھوڑا. تو یہ اصل میں تو مطلب ہے زیادہ ہی ہے, لیکن بہرحال یہاں پہ قلت کا لفظ آ رہا ہے, یعنی ہلکا کر کے کہہ لیں. سحابن, سحاب کہتے ہیں بادل کو. اٹھا لیتی ہیں بادل کو. ثقالن, بوجھل. بوجھل کیسے؟ آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر بھی, سمندر میں آپ اگر نیچے جانے لگے تو اس میں بھی یعنی آپ نیچے ایسے جلدی نہیں اتر سکتے. اس کے اندر ہاں پریشر ہے پانی کا بھی, کہ آپ اس کے نیچے اتنی جلدی نہیں جا سکتے. یہ بادلوں کو لیتے ہی ہیں, گہرے بادلوں کو بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بوجھل, ثقالہ, اور ایسے ہی اٹھا اور تیرتے پھرتے ہیں. جب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں بادلوں کو کیسے لگ رہا ہوتا ہے. یہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بادل تیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بوجھل, بھاری بادل. بادل پھٹا تھا, پھٹتے ہیں ان ڈیز میں, پھٹ رہے ہیں, تو دیکھیں وہاں پر پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ بادل ہی پھٹا تھا. کون سی جگہ تھی ابھی؟ سوات تھی, یہ جو ابھی لاسٹ ٹائم ہوا تھا. ہاں جی, تو بادل ہی پھٹتے ہیں. اب یہ پچھلے 2-3 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ بادل پھٹا, اللہ تعالیٰ قطرے قطرے کر کے گرا رہا ہے. تو بھاری بادل ان کو اٹھا لیتی ہیں. اقلت, سقناہ, چلاتے ہیں ہم اسے. سقنا, ہانکتے ہیں ہم اسے. اصل میں سقا تو پانی پلانے کو کہتے ہیں. تو بہرحال چلاتے ہیں, ہانکتے ہیں ہم اسے. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ میکائیل. یہ ان کے ذمے ہے. یہ جو چھڑی مارتے ہیں نا, یہ ہوتی بجلی کی, وہ یعنی بجلی جس طرح کڑکتی ہے, تو یہ چھڑی مار کے چلا رہے ہوتے ہیں, ہانک رہے ہوتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہے. آپ دیکھیں کہ بارش اگر روک لی جائے تو کیا ہوگا زمین میں سے سارا کچھ نکل رہا ہے. کہاں سے لائیں گے ہم؟ کچھ جگہ ہے؟ آسمان سے اترتا ہے پانی اور پھر زمین دیتی ہے, اور وہ ایک زمین ہے, مٹی ہے, اور اس میں ہر طرح کی چیز پیدا ہو رہی ہے. تو اوپر سے پانی نہیں آئے گا, وہ ہانکیں گے نہیں, ادھر ادھر نہیں لے کے جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ اچھا, چلاتے ہیں, ہانکتے ہیں ہم اسے. کسے؟ بادل کو. لبلدن,
طرف اس زمین کے، میتن جو مردہ تھی، مردہ زمین کی طرف، فانزلنا یعنی جہاں پہ اللہ نے چاہا نا وہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں ہم، نزلہ اتارتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء پانی کو، اللہ کرے فانزلنا ہم اتارتے ہیں پانی کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے، بھی ساتھ اس کے، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، کیا یعنی رزق، ثمرات کسے کہا کیا تھا؟ ثمر کہتے ہیں پودے کا ہر حصہ، ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی ہو، اس کی جڑ ہے اگر کھائی جا سکتی ہے، اس کی پتے ہیں، اس کے بیج ہیں، اس کے پھول ہیں، ہر وہ چیز، ثمر پھل کے لیے نہیں آتا، یعنی جسٹ پھلوں کے لیے نہیں، اس کے لیے تو آتا ہے فاکہہ۔ جو ہے نا اس کی جی ہر چیز مفید ہے، جی جڑ بھی پتا بھی۔ جی، تو ثمر کہتے ہیں ہر وہ پودے کا وہ حصہ جو وہ کھایا جا سکے، ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھلوں کو، جڑیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، پتے بھی ہو رہے ہیں، پتے بھی پالک کے پتے کھاتے ہیں، پھول بھی کھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول آپ دیکھ لیں کہ کس چیز کے آپ کھاتے ہیں، جی کچنار وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے پھل تو پھل ہی ہوتا ہے، جی سٹیم بھی آپ کھاتے ہیں، سٹیم کس کا کھاتے ہیں؟ گنے کا، اور بھی سٹیم، اچھا بہرحال پالک کے بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر، تو ہر طرح کے پھلوں سے اس پوری کی پوری جو ہے نا ایک قسم کی بایو کہہ لیں یا یہ اس کو فزکس کہہ لیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ پھر اب بیان کر رہے ہیں، بایو ہے یہ، اب یہ آ رہا ہے باٹنی ہے، تو یہاں پہ اب یہ آ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اس پہ پورا نظام چل رہا ہے، اسی لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو ایک سونپ دیا گیا معاملہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لیکن ان کو ایک نظام دے دیا گیا، جیسے جان نکالنے کے لیے الگ سے کر دیا گیا، وہی لانے والے الگ سے کر دیے گئے ہیں، اور وہ الگ سے کر دیے گئے، کذالک اسی طرح نخرج الموتیٰ، ہم اب اللہ نے ساری باتیں کہہ کہ نخرج ہم نکالیں گے الموتیٰ مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، جیسا مردہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زمین میں سے ہم ہی نکال لیں گے، اور یہی بات تھی جو مانتے نہیں تھے، آخرت کا یقین نہیں تھا، مرنا نہیں ہے، مر کے دوبارہ مرنا ہے، مر کے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں پر تھا اہل مکہ میں، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو، اہل مکہ ہی کیوں، ہم بھی تو اسی طرح ہی ہیں، ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس جانا ہے، والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، بلد شہر کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ زمین کو کہا گیا ہے، پاکیزہ زمین، یخرج نکلتی ہے، نباتہ نباتات اس کی، اذن سے ربہ اب اس کے رب کی، پاکیزہ زمین کی جو نباتات ہے اس کے رب کے اذن سے ہی نکلتی ہے، والذی اور وہ جو یعنی زمین، خبوثہ یعنی خراب ہو، لا یخرج نہیں نکلتی اس سے، الا مگر ناقدن ناقص، یہ کس کی مثال ہے؟ ناقص زمین کی اور پاک زمین کی، یہ مثال آ جائے گی کند ذہن اور واعظ و نصیحت قبول کرنے والے لوگ، ایک تو ہے قلب مومن اور ایک ہے قلب منافق، جی بالکل بالکل، قلب مومن اور قلب منافق، مومن کے دل پہ ایک بارش بھی نہیں پڑ رہی، کوئی پھواری پڑ رہی ہے، کہیں سے کوئی اللہ کا ذکر سن لیا، کچھ سن لیا، کہ کوئی آیت پڑھتی، کوئی آیت کو پڑھ رہا ہے، اس کو معنی اس کا آ رہا ہے، اس کے فوری اس کا دل دھلنا شروع ہو جائے گا، یہ ہے قلب مومن، تھوڑی سی بات دور سے سن لی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور قلب منافق اللہ کے نبی کے پاس ہی تو بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور بہاؤ نہیں مانا، بہاؤ کدھر چلا گیا؟ مدینہ کی طرف، مکے میں تھے لیکن نہیں مانے، یہ ہے قلب کافر، قلب مومن، قلب منافق، تو اس کی مثال اس سے بھی دی گئی ہے،
کہ مومن پاکیزہ اچھا کہ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان یا ناپاک انسان. مومن پاکیزہ انسان اور واعظ اور نصیحت قبول کرنے والا بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح ہے. آیات الہی کو سن کر ایمان و صالح اس کے اندر مزید پختہ ہو جاتا ہے. ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو پھر ہی ہے نا. اور قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو سننے سے زیادہ آتا ہے، پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ اس کا ایک اعجاز ہے. اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتا. ہم نے دیکھا شرائی زمین جو ہوتی ہے جو پہلے پانی سے بھری ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلر والی زمین. کچھ نہیں ہو رہا، آپ جو مرضی کر لیں، ہوتا ہی نہیں. کتنی ہل چلاؤ، جو مرضی کرو، بھری پڑی ہے. شور جو زمین ہے، شور والی، کلر والی، جو بارش کا پانی وہ کیسے قبول کرے گی؟ وہ تو پہلے سے اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. برائے نام، جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائے نام ہی ہوتی ہے. اسی کو ایک حدیث نے اس طرح بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے تو اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی. اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار ہوئی. اور اس کے بعد چیزیں سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا. تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی. اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی کو روکا اور نہ ہی کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی. اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا. اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا نہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے اس اللہ نے بھیجا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے ایک مکمل. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کذالک، اسی طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کے الآیاتی نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں. الآیاتی نشانیاں کونی شرعی دونوں. یہ کونی بھی آ گئی ہیں. پہلے آپ نے کون سی پڑھی؟ کونی. آفاقی بھی اس کو بولتے ہیں ان آیات کو. پہلے یہ آفاقی اور پھر شرعی اب آیات. یہ اب آیات ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں لقوم، واسطے اس قوم کے یشکرون جو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چیز رہ تو نہیں گئی اس میں سے؟ اچھا، اس میں یہ آ رہا ہے ربی سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.